معزز حاضرین و سامعین، آج کے اس سیشن میں ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان کے اندر جانا۔ اس میں ہم دو چیزیں دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ کہ کیا شریعت اسلامیہ اس امر کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر شریعت اجازت دے رہی ہے تو پھر اس کے اندر کیا علت اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس وجہ کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے قبروں کی اجازت دی ہے۔ اس کے اوپر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو مشکوٰۃ شریف میں نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب میں آپ کو اس بات کی اجازت دے رہا ہوں، کیونکہ قبروں پر جانا یہ آپ کو دنیا سے بے رغبت کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارک کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ قبروں پر جانے کی اجازت ہے، قبرستان کے اندر جانا اس کی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے۔ جب آپ قبروں کے اوپر جائیں، قبرستان میں جائیں، تو آپ کی جو نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جب میں قبرستان کے اندر جاؤں گا، قبر کو دیکھوں گا تو مجھے آخرت کی یاد آئے گی۔ جب مجھے آخرت کی یاد آئے گی تو میں دنیا داری کے جو معاملات میں الجھ کے رب اور رب کے رسول کے فرامین کو جو میں بھولا بیٹھا ہوں، جب میں آخرت کو یاد کروں گا تو مجھے فکر لاحق ہوگی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب اس بندے کو یہ فکر لائق ہوگی تو وہ نیکی کی طرف آئے گا، وہ دنیا داری سے بے رغبت ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، انسان اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت و سلطنت عطا فرما دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و فن سے نواز دیا ہے۔ مختلف قسم کے دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں۔ اب جس بندے کے پاس کوئی فن آ جاتا ہے، جس بندے کے پاس علم و فضل آ جاتا ہے، جس بندے کے پاس کوئی سلطنت یا عہدہ آ جاتا ہے، جس بندے کے پاس کسی قسم کی طاقت، چاہے وہ پیسے کی طاقت ہو یا جسمانی طاقت ہو، بندے کے پاس جب ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آ جاتی ہے تو وہ بندہ جو ہوتا ہے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شریعت سے دور ہونے لگ جاتا ہے، وہ دنیا دار ہونے لگ جاتا ہے، وہ دنیا داری کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص قبرستان جانا شروع کر دے اور اس نیت سے جانا شروع کر دے کہ جب میں قبر کو دیکھوں گا تو مجھے آخرت کی یاد آئے گی، جب مجھے آخرت کی یاد آئے گی تو یہ میرے لیے اس لحاظ سے فائدہ مند ہوگی کہ میں عبادت کی طرف راغب ہو جاؤں گا، میں نیک انسان بن جاؤں گا۔ اب شریعت اسلامیہ نے اس حد تک اجازت دی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود شہداء کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ کرام قبرستان کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لیکن جس امر کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا تو اس کے اندر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ کفر کا جو اثر تھا وہ ابھی بہت زیادہ باقی تھا، اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ ابھی تک مشرک تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو قبروں پر جانے سے منع کر دیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ قبروں پر جا کے جو ہے نا وہ شرکیہ کام نہ کرنے لگ جائیں، کہیں یہ مشرکانہ طرز عمل اختیار نہ کر لیں۔
اس احتیاط کی وجہ سے قبروں پر جانے سے روک دیا گیا۔ پھر جب یہ دیکھا گیا کہ اب جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات عام ہو چکی ہے تو پھر قبروں پر جانے کی اجازت دے دی گئی، اور آج کے دور میں بھی یہی حکم نافذ ہے، یہی حکم لاگو ہے کہ اگر تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قبرستان کے اندر یا مزارات کے اندر کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ تعلیمات دی جا رہی ہے یا اس طرح کی تعلیمات فروغ پا رہی ہیں جو انسان کو نعوذ باللہ مشرک قرار دے دیں، اس حد تک قبروں کو وہ عزت اور اس حد تک ان کو جو ہے نا معیار بلند ان کا کر دینا کہ شاید یہ سمجھنے انسان لگ جائے کہ شاید یہ قبر ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، یا یہ جو قبر کے اندر ہے یہ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جھکنا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ قبروں پر اس نیت سے جائیں کہ یہ ہمیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک سچے اور سچے لوگ ہوتے ہیں ان کی برکات ہوتی ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن اس طرح کا ماحول بنا لینا کہ ایسا لگے کہ جیسے قبروں کی پوجا کی جا رہی ہے، قبروں کی عبادت کی جا رہی ہے، تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ انسان کو شرک کی حد تک پہنچا سکتا ہے اور انسان کو جو ہے نا اسلام سے مشرک کر سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں، ایسی بدعات سے بچائیں اور ایسی شرکیہ تعلیمات سے بچائیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جائیں۔ آپ قبرستان کے اندر جائیں، قبروں کی زیارت کریں، اس نیت سے کریں اور اس نیت سے کریں کہ اپنے دل کے اندر آخرت کا خوف پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر پیدا کریں اور صرف اسی کے آگے جھکیں۔